السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم پڑھیں گے ناول یار ستم گر کی ایپیسوڈ نمبر 75۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ یار ستم گر ایپیسوڈ نمبر 75 پارٹ 1۔ تحریر عریج شاہ۔ آئرہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اسے اس کے قدموں پر چلنے کی اجازت مل رہی تھی۔ فی الحال وہ اپنے سہارے تو نہیں چل پا رہی تھی، لیکن کبھی ایلوینا، کبھی امامہ بیگم تو کبھی فارحہ بیگم اسے اپنے سہارے سے چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ تھوڑا مشکل تو تھا اس کے لیے، لیکن اس نے اب خود سے کوشش کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی کا بھی سہارا نہ لے۔ رائق واپس آفس جوائن کر چکا تھا، جبکہ ازبک بھی روز تھوڑی دیر کے لیے آفس جا رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان آئرہ کی طرف ہی تھا۔ کبھی ایک ڈاکٹر کو لے کر آتا تو کبھی دوسرے ڈاکٹر کو لے کر آتا۔ اسے آئرہ کی حد سے زیادہ فکر تھی۔ دوسری طرف جیسے درخنے سے اسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ قاسم بابا نے درخنے کو کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ بھی ان کے گھر کا حصہ ہے، اور جب تک وہ یہاں اس گھر میں ہے، وہ اس گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور دوسری طرف ہال کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھے جانے والے پٹھان لوگ انہیں 2-3 دن سے اپنے گھر کے آس پاس بھی نظر آ رہے تھے۔ یہاں آگے پیچھے وہ کیا کر رہے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا، جیسے انہیں کسی بات پر شک تھا، اور وہ اپنے شک کو کنفرم کرنے کے لیے آج کل ان کے گھر کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ 2-3 دفعہ گارڈز نے ان سے وجہ بھی جاننی چاہی تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں آس پاس کے ہی رہنے والے ہیں اور یہاں پر ان کا اکثر گزر ہے، لیکن تھوڑی معلومات کے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق سوات کے کسی قبیلے سے تھا جہاں سے درخنے آئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے اور کس وجہ سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ازبک کو بلا کر اس بارے میں پوچھا تو اس نے انہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ درخنے کو جان سے مار دینا چاہتے ہیں، کیونکہ درخنے بغیر شادی کے پریگننٹ تھی، جبکہ نکاح والی بات پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس بات ان لوگوں کو شک ہے۔ ارحم کی رپورٹس بنانے والے ڈاکٹر نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے، اسی لیے وہ اپنے شک کو نظر میں رکھے ہوئے یہاں پر موجود ہیں۔ وہ درخنے کو اپنے ساتھ واپس لے جانے یا پھر اس کی زندگی پر ہرگز نظر نہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ بس موقع کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ درخنے کو جان سے مار سکیں۔ یہ ان کے قبیلے کے خلاف تھا کہ ان کے قبیلے کی کوئی لڑکی ان کے قبیلے سے باہر
کسی سے شادی کرے۔ درخنے یہاں تک کس طرح پہنچی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ انتہائی خطرناک تھے۔ کسی کو مار کر اس کی لاش چھپا دینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ہاں، لیکن یہ الگ بات تھی کہ یہ صرف اپنے ہی قبیلے میں شیر تھے۔ باہر ان کا وہ کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن ازبک کو شک تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حویلی کے اندر ہونے والی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے قاسم بابا کو ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن قاسم بابا نہیں چاہتے تھے کہ درخنے پر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے۔ اگر حقیقت باہر آتی تو یقیناً یہ لوگ درخنے کو جان سے مار دیتے اور وہ درخنے پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ لوگ کون تھے، کتنے تھے، یہاں پر کہاں کہاں موجود تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ بے وجہ وہ کسی پر بھی سوال نہیں اٹھا سکتے تھے، اسی لیے وہ اس معاملے میں بالکل خاموش تھے۔ درخنے کو اس گھر میں رہتے ہوئے 3 ہفتے پورے ہونے والے تھے، اور اس کے یہاں رہتے ہوئے سب سے بری طرح سے زندگی ازبک کی ہی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اسی لیے تو وہ اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ الوینا، میں نا بہت ساری شاپنگ کر کے آئی ہوں، تمہیں میں اپنی شاپنگ دکھاؤں؟ تم دیکھو گی میں کیا کیا لے کر آئی ہوں۔ وہ آئرا کے ساتھ باہر بیٹھی تھی جب درخنے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ نو ڈارلنگ، نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بعد میں، الوینا اس سے کہتے ہوئے آئرا کو زبردستی سوپ پلا رہی تھی۔ تم مجھ سے ایسے بات کیوں کرتی ہو؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ڈارلنگ، میں تم سے بات ہی نہیں کرتی ہوں، نہ ایسے نہ ویسے، تم خود ہی بار بار میرے سر پر آ کر اپنا باجا بجانا شروع کر دیتی ہو، اس نے سختی سے کہا تھا۔ حالانکہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، بس وہ اسے پسند ہی نہیں تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ آئرا کی سوتن تھی۔ تم سب لوگ برے ہو، میں جب دوسرے ملک چلی جاؤں گی نا، میں تم لوگوں کو کبھی فون بھی نہیں کروں گی، میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گی جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ ویسے تمہیں دوسرے ملک لے کر کون جائے گا؟ اس کے معصومانہ انداز پر الوینا نے شرارت سے پوچھا تھا، جبکہ آئرا مزید سوپ نہ پینے کے لیے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو الوینا بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ وہ لے کر جائے گا نا جس نے مجھے ندی میں بچایا تھا، تمہیں پتہ ہے میں ساری زندگی اس کے پاس رہوں گی۔ جیسے یہ بک بک دورانی آئرا کے پیچھے پاگل ہے، وہ مائک ٹائک دورانی تمہارے پیچھے پاگل ہے، اسی طرح وہ میرے پیچھے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک ہی اس کا سر بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، آئرا نے بے ساختہ اسے تھام لیا تھا۔ لڑکی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ جاؤ نا، ہر وقت اچھلنا کودنا
ضروری ہے کیا؟ الوینا نے سختی سے کہتے ہوئے ان دونوں کو اپنے سہارے کھڑا کیا تھا، جبکہ آئرا اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی درخنے کو سہارا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا دل خراب ہو رہا ہے، وہ رونے سی شکل بناتے ہوئے اندر کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ یقیناً اسے اکائی آ رہی تھی۔ جا کر دیکھو اسے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آئرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے وہیں بیٹھنے میں مدد کرتی خود اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ الوینا اسے سہارا دیتی روم میں لے جانے سے پہلے آئرا کو واپس آنے کا اشارہ کر چکی تھی، جبکہ آئرا وہیں پر بیٹھتی اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب مین گیٹ سے ازبک کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، اس کا ارادہ وہاں سے اٹھ کر چلے جانے کا تھا، لیکن اس کا ارادہ اسے وہاں سے اٹھ کر اندر چلے جانے کا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس شخص کے آنے جانے سے، جیسے اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ جبکہ اسے باہر بیٹھے دیکھ ازبک سیدھا اس کے پاس ہی آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہانا؟ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنے ہی لگا تھا کہ آئرا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جبکہ اس کا ہاتھ جھٹکنا ازبک کو آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ اب کی دفعہ اس نے ہاتھ رکھا تو آئرا نے دوبارہ جھٹکنا چاہا تھا، جب اچانک وہ اس کا دوسرا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے کے بعد گردن پر ہاتھ رکھتا چہرے کے سارے نقوش کو اپنے ہاتھ سے چھوتا اسے بتا گیا تھا کہ وہ اس پر کیا حق رکھتا ہے۔ آج کے بعد میرا ہاتھ اس طرح سے مت جھٹکنا مسز آئرا ازبک خان درانی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم بیمار ہو، وہ سختی سے بولا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کا لمس اس طرح بے باکی سے خود پر محسوس کرتی وہ بے بسی کی آخری انتہا پر تھی۔ ہاں، وہ اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ اندر جائیے، آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، 2-3 دن سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ماں بننے والی ہے، مجھ سے تو میری اولاد چھین چکے ہیں آپ، کم سے کم اسے تو اپنا سہارا دیجیے۔ بند کریں یہ ڈرامے بازیاں اور جا کر اپنی زندگی جیے۔ مجھے ہرگز آپ کی سمپتی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی فضول میں آپ کے ڈرامے بازیاں دیکھنے کا شوق ہے مجھے، اور نہ ہی آپ کی محبت کے یہ جھوٹے دکھاووں میں اب میں آنے والی ہوں۔ نہ تو میری محبت جھوٹی ہے اور نہ ہی کوئی محبت کا دکھاوا ہے ہانا۔ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں یہ تم بھی جانتی ہو گئی مجھ سے غلطی، مانتا ہوں میں نے غلط کیا، اپنی ساری غلطیاں سمجھتا ہوں، میں نے انتہائی غلط قدم اٹھایا، میں تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن تم
ہر چیز کو مجھ پر ڈال کر بری الزامہ نہیں ہو سکتے۔ اگر قصور میرا ہے تو قصور کچھ حد تک تمہارا بھی ہے۔ وہ اچانک سے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے کس چیز کا الزام دے رہا تھا یقیناً اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اور میرا قصور کیا ہے یہ بتانا پسند کریں گے آپ؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھنا چاہا تو ازبک بھی سیدھا ہو گیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے۔ تمہیں پرلاس خان کا نام چاہیے تھا۔ اس کے نام کے لیے تم نے اتنا سب کچھ کیا، یہاں تک کہ تم اس سے ملتی رہی، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ اس کے آفس کے CCTV کیمراز میں تمہاری ریکارڈنگ موجود ہے جو اس نے مجھے دکھائی ہے، اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تمہیں کبھی ازبک درانی سے محبت نہیں تھی، تمہیں کبھی ازبک درانی نہیں چاہیے تھا، تمہیں شروع سے صرف اور صرف برلاس خان کے نام کی چاہت تھی۔ تم اپنے جائز نام کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے طعنے برداشت کیے ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں۔ بغیر نام کے رہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم مجھے سب کچھ بتا بھی تو سکتی تھی نا۔ ہاں نا، اگر تم مجھے اعتبار میں لیتی تو شاید یہ سب کچھ کبھی ہوتا ہی نہیں۔ ہماری زندگی میں اتنا تلخ دن کبھی آتا ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پرلاس خان نے بتایا ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں تھی؟ آپ کو برلاس خان نے بتایا کہ مجھے آپ کی چاہت نہیں تھی؟ واہ، کیا محبت ہے آپ کی ازبک درانی! میری محبت کی گواہی آپ کا دشمن آپ کو دے گا، اور آپ اس پر یقین کر لیں گے۔ واہ، کیا محبت ہے آپ کی! بس ایک ہی جملے میں وہ اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ ازبک درانی، اگر مجھے برلاس خان کے نام کی چاہت ہوتی تو میں اس کے منہ پر جوتا مار کے اسے یہاں سے نہیں بھیج دیتی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میری ماں کے ساتھ ہونے والے نکاح کا ثبوت وہ میرے حوالے کر دے، اسی لیے میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے اس کے نام کی چاہت نہیں تھی، میں بس اپنی ماں کو ایک جائز نام دینا چاہتی ہوں۔ جو ویڈیو آپ کو اس نے دکھائی ہوں گی یقیناً وہ 6 ماہ پہلے کی ہیں، کیونکہ میں 6 مہینے پہلے ہی اس سے ملنے گئی تھی۔ لیکن شاید اس نے آپ سے یہ کہا ہوگا کہ یہ ویڈیو اب کی ہے اور آپ نے یقین کر لیا۔ واہ، کیا محبت ہے آپ کی! میں نے آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنا نام دے دیں گے اور بس ختم، بس پرلاس خان اپنا نکاح قبول کر لے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی اتنی سی بات آپ کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دے گی، یا شاید آپ کے دل میں پہلے سے ہی چور تھا، آپ پہلے ہی کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے کسی اور کو
اپنی زندگی میں لانے کا۔ شادی کے 6 مہینے تک آپ غائب رہے۔ یقیناً ان 6 مہینوں میں آپ نے اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کر ہی لیا ہوگا، اور اگر آپ نے زندگی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو مجھے اعتراض نہیں۔ میں کل بھی بے نام و بے نشان تھی، اور میں آج بھی بے نام و نشان ہوں۔ کل بھی میں گندی نالی کا کیڑا تھی بقول آپ کے، اور آج بھی میں گندی نالی کا کیڑا ہوں۔ کل بھی میں گند تھی جو آپ کے دامن پر اٹھنے سے آپ کے دامن کو گندا کر دے، اور میں آج بھی وہی گند ہوں۔ میرے باپ نے نہ تو کل مجھے اپنا نام دیا تھا، اور نہ ہی اس نے مجھے اب اپنا نام دیا ہے، تو آپ کو کسی طرح کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی مجھے طلاق دینے کی وہی وجہ موجود ہے، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی جب الوینا وہاں بھاگ کر آ گئی۔ لالا، وہ درخنے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اسے ہسپتال لے کر جانا چاہیے، وہ بہت زیادہ رو رہی ہے۔ الوینا نے پریشانی سے اسے بتایا تو ازبک بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ساری باتیں نظر انداز کرتا تیزی سے اندر کی طرف چلا گیا، تو آئرہ کو اپنے اندر کچھ چھن سے ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی اولاد چھین کر اس کو کیسے اپنی اولاد کی فکر مندی دکھا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی تھی۔ اسے خود ہی اپنی کنڈیشن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اٹھو، ہسپتال چلتے ہیں۔ اس طرح سے بیٹھ کر رونے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ وہ اسے اٹھنے کا کہنے لگا تو اچانک ہی وہ چیخ اٹھی تھی، جبکہ ازبک کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس نے اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتے اسے باہر لایا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم سے شدت سے رونے لگی تھی، جبکہ ازبک تیزی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بائیں ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ الوینا تو بس صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آئرہ کے جسم پر اچانک سے طاری ہونے والی کپکپاہٹ نے الوینا کو پریشان کیا تھا۔ ازبک تیزی سے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آئرہ، تم ٹھیک ہو نا؟ الوینا پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ واپس آئے تو میری طرف سے بھی اس سے پوچھ لینا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر اچانک سے لڑکھڑائی تو الوینا نے اسے تھاما تھا۔ نہیں الوینا، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے خود جانا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کا بازو اپنے بازو سے ہٹاتے
اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ کہیں گم ہو چکی تھی، جبکہ الوینا کو اب شدت سے رونا آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ سب کی زندگی اتنی برے طریقے سے ڈسٹرب کیوں تھی؟ کاش وہ کسی کے لیے کچھ کر پاتی۔ ارے صاحب، آپ روز یہاں کیوں آتے ہیں؟ واچ مین نے اسے پھر سے اپنا بائک وہاں کھڑا کرتے دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ تم میرے سوال کا جواب دے دو۔ میں روز یہاں نہیں آؤں گا۔ بتاؤ، زمش کہاں ہے؟ اس کا فون تک نہیں لگ رہا۔ اس کی امی تک مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں اس سے بات کرنے کے لیے۔ دیکھو دوست، یہ تو تم بھی جانتے ہو نا کہ وہ میری منکوہا ہے۔ اس کے بارے میں اگر تم مجھے تھوڑی سی انفارمیشن دے دو گے تو کیا چلا جائے گا؟ ارزق نے 5,000 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اب کی دفعہ اس انداز میں پوچھا تھا کہ وہ آدمی اسے بتانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صاحب، ان کو یہ مت بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پیرس گئی ہوئی ہیں اپنے باپ کے ساتھ۔ واپسی کب تک ہوگی مجھے نہیں پتا۔ تم ایسا کرو، میرا نمبر رکھ لو۔ جب اس کی واپسی ہوگی تم مجھے انفارم کر دینا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے نہ جانے کیا سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، لیکن زمش کا اس طرح سے جانا اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، زمش کو بتانا چاہتا تھا کہ اس سارے معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن زمش نہ تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ وہ بے وقوف لڑکی پیرس جا چکی تھی اور اس نے اپنی ماں سے بھی رابطہ ختم کر رکھا تھا، ورنہ وہ ضرور اسے کچھ نہ کچھ بتا دیتی۔ فی الحال تو انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ جتنا ہو سکے اس کو برلاس خان سے دور کرو، وہ اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ الوینا، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح یہاں بیٹھے رو کیوں رہی ہو؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے وہیں باہر بیٹھی شدت سے رو رہی تھی۔ جب رائق تیزی سے اس کے پاس آیا تھا، وہ بس ابھی ابھی آفس سے واپس آئی تھی۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ وہ بے چینی سے اس کے پاس آیا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر اچانک اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا اس طرح سے رونا رائق کو بری طرح سے پریشان کر گیا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ نرمی سے اس سے وجہ جاننا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے رائق، سب کچھ خراب ہے، یہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی اذیت میں ہے، سب کو تکلیف ہے، سب اپنا غم، اپنا درد اپنے اندر چھپا رہے ہیں۔ صبح قاسم بابا بہت اداس تھے کیونکہ اس ازبک نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ تائی امی اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔
میں نے وجہ پوچھی تو کہتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ وجہ یہ ہے کہ تایا ابو نے انہیں ہرٹ کیا ہے۔ آئرہ نہیں ہے، آئرہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لڑکی کے یہاں آنے کی وجہ سے آئرہ بہت بری حالت میں ہے، جبکہ ازبک لالا بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے ہرٹ کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ اس کے سینے سے لگتی بس روئے جا رہی تھی، جبکہ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے کو یہ مسئلے ان کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان سے جڑے رشتے بہت خاص تھے، یہ تو وہ جانتا ہی تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ الوینا بری طرح سے ڈسٹرب ہے اور اسے پرسکون کرنے کا اس کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ دیکھو یار، کتنے دن ہو گئے ہیں آپ لوگ لائک پورے نہیں کر رہے۔ آپ لوگ، میرا نہیں خیال کہ اس ناول کو ڈیلی پڑھنے کا آپ لوگوں کا دل ہے۔ اگر تو ایسی بات ہے تو پھر ہم وہی کام کر لیتے ہیں، ایک دن اس کی ایپیسوڈ، ایک دن جنون یارم کی ایپیسوڈ، کم سے کم اس طرح میرے لائکس تو پورے ہو جاتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ 1200 لائکس پر آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی یار، محنت لگتی ہے لکھنے میں۔ آپ لوگوں کو صرف ایک لائک کرنے میں اتنا مسئلہ ہوتا ہے، میں کون سا آپ لوگوں سے ایک بندے سے ہزار لائکس مانگتی ہوں جو آپ لوگ اتنے وہ ہوتے ہو۔ تو جلدی سے لائک کر دو آج کے ایپیسوڈ کو، تب ابھی میں نے دوسرے ناول کی بھی ریکارڈنگ کرنی ہے، تو مجھے سخت قسم کی نیند بھی آ رہی ہے، آج کا دن بھی میرا بہت ہی زیادہ مصروف گزرا ہے، لیکن خیر کوئی نہیں، میں نے ابھی جنون یارم کی ریکارڈنگ کرنی ہے، تو آپ لوگ جلدی سے تب تک اس والی کو لائک کرو، کامنٹ کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، اور جو کرنا ہے کرو، لیکن لائک پورے ہو جانے چاہیے۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دو اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔